بارش کے بعد گاؤں کی گلیاں کیچڑ سے بھر گئی تھی۔ بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ حاشر اور ثنا کھیتوں سے واپس آتے ہوئے پرانے کنویں کے پاس رکے۔ اچانک حاشر کی نظر کنویں کی ایک اینٹ پر پڑی جو دھوپ میں چمک رہی تھی۔ حاشر نے حیرت سے کہا، ثنا یہ اینٹ کچھ الگ سی لگ رہی ہے۔ ثنا نے قریب جا کر اینٹ کو چھوا۔ اینٹ عام اینٹوں سے زیادہ نرم اور گرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دونوں تجسس میں آ گئے۔ حاشر نے کہا، چلو اسے نکال کر دیکھتے ہیں، مگر ساتھ ہی انہوں نے دادی کی بات یاد آئی، پرانے کنویں سے دور رہنا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دادی کو کچھ نہیں بتائیں گے اور خود معلوم کریں گے۔ حاشر نے اینٹ کو آہستہ سے دبایا۔ ایک مدھم سی گونج سنائی اور کنویں کے پار ایک چھوٹا سا سوراخ ظاہر ہوا۔ سوراخ اندر کی طرف ایک راستے کی طرح تھا۔ حاشر نے مشعل جلائی اور جھانکا۔ اندر ایک سرنگ جیسا راستہ نظر آیا۔ ثنا نے گھبرا کر کہا، یہ تو بہت خطرناک لگ رہا ہے۔ حاشر نے مسکرا کر جواب دیا، تو اور مزہ آئے گا۔ دونوں نے ہمت کر کے سرنگ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ راستہ تنگ اور نیم تاریک تھا۔ دیواروں پر پرانی تحریریں اور نشانات بنے ہوئے تھے۔ ہر قدم، ہر اینٹ سے ٹھنڈی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ چلتے چلتے حاشر نے ایک پتھر پر کندہ تحریر دیکھی جو سچ کی متلاشی ہے، وہ راستہ پالے گا۔ ثنا نے کہا، یہ شاید ہمیں راستہ بتانے کے لیے ہے۔ دونوں نے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دور جا کر سرنگ دو راستوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف گہری تاریکی تھی اور دوسری طرف ایک ہلکی روشنی جھلک رہی تھی۔ حاشر نے کہا، جو چمکتا ہے وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا۔ انہوں نے اندھیرے والے راستے کا انتخاب کیا۔ اندھیرے راستے پر چلتے ہوئے ان کے سامنے ایک بڑا گڑھیا آ گیا۔ حاشر نے جلدی سے ایک لکڑی ڈھونڈی اور اسے پل کی طرح رکھا۔ دونوں بڑے احتیاط سے پار گئے۔ سانسوں پھول رہی تھی مگر آنکھوں میں آگے بڑھنے کا عزم تھا۔ گڑھے کے بعد ایک وسیع کمرہ آیا جس کی دیواروں پر پرانی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ تصویروں میں گاؤں کے پرانے لوگ دکھائے گئے تھے جو ہاتھوں میں چراغ لیے ہوئے کسی چیز کی حفاظت کر رہے تھے۔ ثنا نے کہا، یہ ہمارے گاؤں کی تاریخ ہے۔ کمرے کے بیچ میں ایک پرانا لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ حاشر نے آہستہ سے ڈھکن کھولا۔ اندر ایک کپڑے میں لپٹا ہوا وزنی پتھر تھا۔ جب کپڑے کو کھولا گیا تو ایک چمکتا ہوا نیلا پتھر نظر آیا جس پر گاؤں کا نام کنندا تھا۔ پتھر کے نیچے ایک خط رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، یہ پتھر ہماری قربانی کی نشانی ہے۔ جو اسے تلاش کرے گا اسے گاؤں کی بھولی ہوئی سچائی واپس لانی ہوگی۔ حاشر اور ثنا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ دونوں نے پتھر اور خط کو احتیاط سے سمیٹا اور سرنگ سے واپسی کا سفر شروع کیا۔ اب راستہ کم خوفناک لگ رہا تھا، جیسے خود کنواں بھی ان کی ہمت کو سلام کر رہا ہو۔ سورج ڈھلنے کے ساتھ ساتھ وہ کنویں کے پاس پہنچے۔ گھر پہنچ کر حاشر نے دادی کو سب کچھ بتایا۔ دادی نے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ وہی خزانہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے امانت کے طور پر چھپایا تھا۔ تم دونوں نے سچائی، ہمت اور دوستی کا امتحان پاس کر لیا۔ چند دنوں بعد دونوں گاؤں میں جشن کا سماں تھا۔ حاشر اور ثنا نے وہ نیلا پتھر اور خط گاؤں کے اسکول میں رکھا تاکہ سب بچے اپنی تاریخ جان سکیں۔ ہر طرف خوشی اور فخر کی فضا چھا گئی۔ نئی شروعات۔ اب کنواں صرف ایک پرانا کنواں نہیں تھا بلکہ ایک امید کی علامت بن چکی تھی۔ حاشر اور ثنا نے سیکھا کہ کبھی کبھی چمکتے اینٹوں کے پیچھے چھپے ہوئے خزانے جو دلوں کو جوڑے اور نسلوں کو